ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد وقال جل وعلا من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون وقال جل وعلا من يعمل سوءا يجزى به حاضرین مسجد، جمعیت الشبان اور اس کے ماتحت اشراف میں چلنے والا ادارہ تحفظ القرآن کے ذمہ داران، مسئولین، اس تحفظ القرآن سے متعلق پڑھنے والے طلبہ، ان کے والدین، ان کے گارجین، ہمارے سامنے دائیں اور بائیں آئے ہوئے عظیم المرتبت کہنہ مشق اساتذہ کرام، شیخ رحمانی صاحب مدنی، شیخ اسلم صاحب مدنی، اس کے علاوہ عزیز گرامی عبدالغفار صاحب سلفی، الحاج محمد یعقوب صاحب اور ان کے اہل خانہ، عزیز گرامی نثار احمد صاحب مکی اور دیگر طلبہ کرام، سامعین کرام، ناچیز عبدالشکور قصری آپ کی خدمت میں آپ کی دعوت پر حاضر ہے۔ صحت اجازت نہیں دیتی قطعاً بالکل، اس لیے کہ پی پی ہمارا شوگر بر وقت 250، کھانا کھانے کے بعد 200۔ کیسے میں چل رہا ہوں، بول رہا ہوں، بس اوپر والے کی مہربانی ہے۔ لیکن ہمارے دیرینہ بزرگوں نے، دیرینہ محسنوں نے، جہاں میں برسوں سے قریب 70-80 سے جہاں سے آنا جانا ہے، میں نے ان کی دعوت کو ٹھکرایا نہیں اور چلا آیا۔ کوئی بہت لمبی چوڑی تقریر ہمارے سامنے، آپ کے سامنے میں نہیں رکھوں گا، بس چند اہم باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے
1 گھنٹے 40 منٹ 45 منٹ میں ختم کروں۔ سامعین کرام، میں نے قرآن پاک سے 3 آیتیں پڑھی۔ ایک آیت ہے سورہ فصلت کی، دوسری آیت ہے سورہ جاسیہ کی، اور تیسری آیت ہے سورہ نساء کی۔ 2 آیتیں تو ملتی جلتی ہیں، اور ایک آیت مفہوم کے اعتبار سے ایک ہے لیکن لفظ کے اعتبار سے الگ ہے۔ انہی آیتوں کی ہم تشریح کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے کہنے اور عمل کرنے کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی سننے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بولو آمین۔ ارے زور سے بول دو بھیا۔ ہاں الحمدللہ۔ اللہ قبول امین کا معنی یہی ہے کہ اے اللہ تو قبول کر لے جو میں تجھ سے التماس کر رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں، اے اللہ تو مان لے۔ اللہ والو، دنیا والے مانے یا نہ مانے، اللہ مان لے تو بیڑا پار۔ بس دنیا والے، گھر والے، خاندان والے، محلے والے، ملک والے نہ مانے، جاؤ نہ مانو۔ اگر ہمارا پروردگار مان لے گا، قبول کر لے گا، تو پھر ہماری کشتی ساحل پر انشاءاللہ پہنچ کر کے رہے گی، کوئی روک نہیں سکتا۔ پہلی آیت کا ترجمہ سنو، بہت غور سے سنیے گا۔ جو اچھا کام کرے گا اس کا فائدہ اس کو خود ملے گا۔ جو اچھا کام کرے گا اس کا فائدہ اس کو خود ملے گا، اور جو برا کام کرے گا اس کا وبال اسی کے سر آئے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب، آپ کا پروردگار، ہمارا خالق، آپ کا خالق، ہمارا مالک، ہمارا اللہ، ہمارا معبود اپنے بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا، قطعاً نہیں۔ کہ جب بیماری آ گئی، اے بابو، اے بیٹا، بقیہ ہنسی کل کے لیے بچا کے رکھ لو، ہے نا، کل کے بھی لیے بچا کر کے رکھ لو۔ بڑا چالاک لڑکا ہے، دوسرے کو دیکھ رہا ہے، کل کے لیے بچا کے رکھ لو، تم دونوں بھی۔ تم ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر 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 ادھر، ارے ادھر آؤ جی، ہاں، اور تم وہیں رہنا۔ اور دیکھو تیز ہنسو گے نا تو دانت ٹوٹ جائے گا، مکھی لات مار دے گی۔ مسجد کو بھی نہیں چھوڑتے اللہ۔ سب سے بڑا افسوس یہ ہے کہ اللہ کے گھر کے عزت اور احترام بالائے طاق، ہم اپنی خواہش پوری کریں گے، ہم ہنسیں گے، بولیں گے، ادھر ادھر کروٹ بدلیں گے، اللہ کے گھر کی عزت ہو، بے حرمتی ہو، ہم نے اس گھر کی عزت چھوڑ دی، اس لیے غیر قوم نے اس کی عزت لے لی۔ 1 2 مثالیں نہیں، سینکڑوں مثالیں۔ جو اچھا کام کرے گا اس کا فائدہ اسے خود ملے گا، جو برا کام کرے گا اس کا وبال خود اس کے اوپر آئے گا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب اپنے بندوں کے اوپر ظلم، کھڑے ہو جائیں گے آپ، مولانا پوری دکان جل گئی، ہماری آگ لگ گئی، فساد کے اندر سب لوٹ لیا گیا، ماں مر گئی، ابا مر گئے، بیوی مر گئی، بیٹا مر گیا، یہ ظلم ہمارے ساتھ نہیں ہوا؟ نہیں، اللہ ظالم نہیں ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ اللہ سے زیادہ سچی بات کہنے والا کون ہے؟ اللہ کہتا میں ظلم نہیں کرتا۔ حدیث اٹھا کر کے دیکھو صحیحین کی،
اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے، فلا تظالموا بینکم، تو ایک دوسرے کے اوپر کبھی ظلم مت کرنا۔ ہم ظالم نہیں ہیں، ہم یہی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ بھی ظالم نہ بنے۔ بڑا بھیانک اس کا انجام ہوتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا، اور ظلم کیا ہے جلدی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ ذرا ہاں آپ ہی ہیں، کوئی چندہ نہیں مانگ رہا ہوں آپ سے، گھبراتے تھے۔ یہ ایسا ہمارے بھائی کھڑے ہیں، بھائی کے ہمارے بیٹے کھڑے ہیں، تڑاک تڑاک ان کو میں نے تھپڑ مار دیا بلا کسی غلطی کے، اسی کا نام کیا ہے؟ بولو، اسی کا نام بس بیٹھے، اسی کا نام ظلم ہے۔ آپ گھر میں سوئے تھے، ہم نے تالا توڑ دیا، دروازہ توڑ دیا، جتنا مال و متاع تھا ہم نے کیا چیز ہے ہتھیار کے نوک کے اوپر سب لوٹ لیا، اسی کا نام کیا ہے؟ لیکن اللہ بندہ بندے پر ظلم کرتا ہے، لیکن اللہ اپنے بندے کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ دوسری آیت، اس کا بھی معنی آپ سن لیں۔ کہیں گے مولوی صاحب آپ نے جواب نہیں دیا، میرا گھر جل گیا، لڑکا چلا گیا، بیوی چلی گئی، فلاں چلے گئے، فلاں چلے گئے، دھن چلا گیا، تمام ہے کہ نہیں، مال و دولت ختم ہو گئی، تجارت بھنگ ہو گئی، جی ایس ٹی لگا کر کے پورا پیسہ گورنمنٹ نے کھینچ لیا۔ آپ کہہ رہے ہیں ظلم نہیں ہوا؟ نہیں، ظلم نہیں ہوا، اللہ نے ظلم نہیں کیا، ہم آگے بتائیں گے آپ۔ دوسری آیت وہی ترجمہ، جو اچھا کام کرے گا اس کا فائدہ اس کو ملے گا، جو برا کام کرے گا اس کا وبال خود اس کے اوپر آئے گا۔ ثم الی ربکم ترجعون، تم سب کے سب اپنے پروردگار کے پاس لوٹائے جاؤ گے۔ کہاں لوٹائے جاؤ گے؟ بولو، گھر؟ نیپال بھاگ جاؤ گے؟ کہاں بھاگ کر جاؤ گے؟ کہاں چھپو گے؟ گھر میں چھپ سکو گے؟ نہیں، سب کو اللہ کے سب کو اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے، سب کو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، سب کو اللہ کے دربار میں جانا ہے۔ ثم الی ربکم ترجعون، وہ آیت بھی دیکھ لیجئے، انا للہ و انا الیہ، بولو، ہاں سب کو، ہم کو، آپ کو، زید عمر بکر، چھوٹے بڑے، عورت مرد، امیر غریب، عالم جاہل، سب کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ دو آیتوں کا ترجمہ آپ نے سن لیا۔ تیسری آیت، من یعمل سوءا یجزا بہ، جو آدمی برا کام کرے گا اللہ اس کو اس کا بدلہ دے گا۔ سو مانے برا کام، خراب کام کرے گا، گناہ کا کام کرے گا، پاپ کا کام کرے گا، غلطی کا کام کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، نبی کی نافرمانی کرے گا، قرآن کی نافرمانی کرے گا، حدیث کے اوپر نہیں چلے گا، یہ جزا بھی، اس کو اس کا بدلہ مل کر کے رہے گا۔ تینوں آیتوں کا ترجمہ آپ نے سن لیا۔ ان تینوں آیتوں سے جو میں نے مفہوم اور معنی اخذ کیا ہے کہ مجھے کیا کہنا ہے، وہ یہ ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ نہیں سمجھ میں آیا آیت کا پورا معنی؟ جیسا کرو گے ویسا بھرو۔ نہیں سمجھ میں آتا تو یوں سمجھ لو، جیسی کرنی ویسی بھرنی، معنی بھائی، جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے ہمارے اوپر جزا اور سزا کا ترتب ہوگا، جیسے ہمارے افعال ہوں گے، ان خیرن فخیرن ان شرن فشرن، بہتر ہے تو بہتر بدلہ، اچھا ہے تو اچھا بدلہ۔ بالفاظ دیگر ایک اور اس کا عنوان آپ بنا سکتے ہیں، گناہوں کے نقصان۔ تین عنوان بتائیں، گناہوں کے نقصانات، یعنی آدمی پاپ کرے، من یعمل سوءا یجزا بہ۔ چوتھا عنوان کیا ہے؟ نیکیوں کے فائدے۔ چوتھا عنوان کیا ہے؟ نیکیوں
من عمل صالحا فلنفسہ، نیکیوں کے فائدے، ومن اساء فعلیہا، جو برا کرے گا اس کا وبال اس پر پڑے گا، ہے کہ نہیں، گناہوں کے نقصانات۔ بات ایک ہی ہوتی ہے، مختلف انداز میں آدمی کہہ سکتا ہے۔ اسی کے تحت چند باتیں ہم آپ کے سامنے کریں۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ہم آپ کو بتا دیں کہ گناہ کیا چیز ہے اور نیکی کیا چیز ہے، اور یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں کہ گناہوں کی دو قسم ہیں، ایک ہے گناہ کبیرہ اور ایک ہے گناہ صغیرہ۔ ایک ہے بڑا بڑا گناہ اور ایک ہے چھوٹے چھوٹے گناہ۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، اصرار علی الصغار من الکبائر، اصرار علی الصغار من الکبائر، گناہ صغیرہ کے اوپر اصرار، جمے رہنا، نہ چھوڑنا، یہ بھی گناہ کبیرہ کے اندر داخل ہے۔ اور ایک ہے بڑے بڑے گناہ، ان بڑے گناہ میں بھی دو درجہ ہے۔ دو درجہ کون ہے؟ ایک ہے اکبر الکبائر، جس کو شرک کہا جاتا ہے، جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، اور ایک ہے گناہ کبیرہ۔ ان گناہ کبیرہ کو اگر بندہ توبہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ہاں، کئی سال سے مول صاحب میں اصلاح کر رہا ہوں، انجمن میں جب بھی باری آتی ہے اصلاح کرتا ہوں، لیکن توبہ توبہ توبہ، کوئی بھی توبہ کہنے کے لیے تیار ہی نہیں بات سمجھیں۔ توبہ ہے تو فتح تائب، تاکہ فتح کے ساتھ، اور اس میں کون ہے؟ کشن گنج بہار کٹھیار کا، آپ ہی لوگ سب سے زیادہ بولتے ہیں توبہ توبہ۔ توبہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ توبہ۔ اور ایک سورت بھی قرآن میں ہے، کیا نام ہے اس کا؟ سورہ توبہ۔ دوسرا نام سورہ برات۔ گناہ اکبر الکبائر، جس کو اللہ کبھی نہیں معاف کرے گا۔ دوسرا گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ اللہ اس وقت معاف کرے گا جب بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کرے، گڑ گڑائے۔ اس کے شرائط کیا ہیں؟ انشاءاللہ کسی موقع پر آپ کے سامنے آئیں گے۔ اب یہ کہ گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کیا ہے، ہم ایک ناحیے سے اور بھی ہم بتا دیتے ہیں۔ جن گناہوں کے اوپر من جانب اللہ وعید ہے، دھمکی ہے، وہ گناہ کبیرہ ہیں، اور وہ گناہ جو نیکیوں سے معاف ہو جاتے ہیں وہ گناہ صغیرہ ہے۔ ان الحسنات، بولو، یذہبن السیئات، ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ گناہ صغیرہ ہے۔ اور جو گناہ بلا توبہ کے معاف نہ ہو وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور گناہ کبیرہ کی تعداد جہاں تک کہ میری نگاہ پہنچی ہے، جو ہمارے سلف نے بیان کیا ہے، کسی نے 80 بیان کیا ہے، کسی نے 80 سے زائد بیان کیا ہے گناہ کبیرہ کی تعداد۔ اور ویسے تو حدیث کی کتابوں میں کہیں 8 موجود ہے، کہیں 9 موجود ہے، کہیں کچھ موجود ہے۔ بہرحال میں نے کہے بتا دیا آپ کو، ہر وہ گناہ جس پر دھمکی ہو وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اب گناہ صغیرہ اور کبیرہ کا معنی کیا ہے؟ گناہ کا معنی کیا ہے؟ نیکی کا معنی کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ یہ کام کرو، آپ نے کر ڈالا، اس کو کیا کہو گے؟ نیکی کا کام۔ اللہ نے کہہ دیا یہ کام نہ کرو اور ہم نے کر ڈالا، تو یہ کیا چیز ہے؟ بولو، یہی گناہ ہے یار، اور کیا ہے؟ اللہ نے کیا کہا؟ نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھ لی تو کیا ہے؟ یہ نیکی کا کام ہے۔ ہم نے نماز نہیں پڑھی تو یہ کیا چیز ہے؟ گناہ کا کام۔ اب آپ سمجھ گئے۔ تو گناہ کا نقصان کیسے ہوتا ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں آپ کے سامنے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، آدم کو بنایا۔ انسان سے پہلے تو جنات پہلے سے موجود ہی تھے، جب اللہ کا عرش پانی پر تھا اس وقت بھی جنات موجود تھے۔ جنات کی کب تخلیق ہوئی میری نگاہ تو وہاں تک نہیں پہنچ سکی ہے، ممکن ہے ہمارے بڑے بزرگوں کو معلوم ہو۔ بہرحال جناتوں کے بعد انسانوں کا وجود ہوا، اور انسانوں میں سب سے پہلا انسان کون؟ بولو،
آدم علیہ السلام، اللہ نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا، پہلا انسان پیدا۔ اور یہ بھی واقعات کر لیجیے کہ انسان اور جنات یہی دو مخلوق ہیں جن سے معصیت اور جن سے بھلائی کا صدور ہوتا ہے۔ انسان ہی کیا ہے؟ اچھائی اور برائی کرتا ہے، جنات گناہ کا کام، نیکی کا کام کرتا ہے، رہا ملائکہ تو ان کے اندر شر کا مادہ ہے ہی نہیں۔ رہے انبیاء کرام تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں معصوم عن الخطا بنایا ہے، رہے ہم لوگ تو کل بنی آدم خطا، ہر انسان، یہاں جتنے لوگ موجود ہیں میرے بھائی لوگ، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، اللہ کی قسم کوئی آدمی یہ کہہ ہی نہیں سکتا ہے کہ ہم نے کوئی گناہ بولو نہیں کیا ہے کہ کیا ہے۔ ابھی ہاتھ اٹھاوے مجھ صاحب تو ابھی بے عزتی ہو جاؤ، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، چاہے وہ گناہ کا تعلق اللہ سے ہو، چاہے گناہ کا تعلق بندے سے ہو، چاہے گناہ کا تعلق زید عمر بکر سے ہو، چاہے گناہ کا تعلق اپنے برادران وطن سے ہو، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ہر انسان خطا کار ہے، گنہگار ہے۔ تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے ہم آگے بتا رہے ہیں آپ کو، لیکن میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، اللہ تیرا بڑا فضل و کرم ہے کہ پاپ اور گناہ کا کام سب سے پہلے اگر کسی نے کیا تو وہ انسان نہیں ہے، ابلیس ہے۔ پھر سے سن لیجئے، گناہ کا سب سے پہلے کام جس نے کیا ہے وہ انسان نہیں ہے، کون ہے؟ ابلیس۔ سب سے پہلے گناہ کا کام کرنے والا ابلیس ہے۔ اور یہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، یہ بھی سن لیا، گناہ کا جو پہلے سب سے پہلے کام ہوا کرنے والا کون؟ ابلیس۔ اور اللہ کا فضل ہے کہ یہ گناہ کا کام اس دھرتی پر نہیں ہوا، آسمان پر ہوا ہے۔ عزیزم حافظ نثار صاحب، کہاں؟ زمین پر نہیں ہوا، کہاں ہوا؟ آسمان پر ہوا۔ دیکھیے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ نے آدم کو بنایا، علم دیا، سوجھ بوجھ عطا کی، اچھا خاصا انسان بنا دیا، علم کی بنیاد پر اللہ نے ملائکہ سے اور اس کے ساتھ موجود لوگوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب لوگوں نے تو سجدہ کر لیا، لیکن ابلیس نے سجدے سے کیا کر دیا؟ انکار کیا۔ سب سے پہلا پاپ کرنے والا کون؟ لہذا پاپ کرنے والے کس کے چیلے؟ بس چپ۔ پاپ کرنے والوں کا استاذ کون؟ ابلیس۔ اور پاپ کرنے والے کس کے شاگرد؟ ابلیس کے۔ پہلا پاپ ابلیس نے کیا، اور وہ بھی اس دھرتی پر نہیں، آسمان کے اوپر، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تھی۔ سجدے کا حکم دیا کس نے؟ اللہ نے۔ تمام فرشتوں نے آدم کو کیا کر لیا؟ سجدہ کر لیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اچھا کون سا گناہ کیا تھا عزیزم عبدالغفار؟ اللہ آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ بس اب قلم مت اٹھانا، خبردار، ہاں کبھی قلم مت اٹھانا۔ ایک پاگل آدمی کو جتنے چڑھاؤ گے اتنے ہی چڑھے گا۔ کہیے رہا تھا میں کہ سب سے پہلے برائی کا کام آسمان پر کس نے کیا؟ ابلیس نے کیا ہے۔ اور کون سا گناہ کیا تھا؟ اللہ اکبر، انکار ایک چیز کا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دو گناہ اس نے کیے تھے۔ نمبر ایک گناہ حسد، نمبر دو گناہ تکبر۔ اللہ گناہ کر رہا ہے ابلیس، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دو چیزیں، ایک ہے حسد اور ایک کیا چیز ہے بولو؟ تکبر۔ حسد کس کو کہتے ہیں کبھی ہم بیان کریں گے۔ تکبر کس کو کہتے ہیں؟ بطر الحق غمت الناس۔ بس
بطر الحق غمت الناس، حق بات کو کیا کر دے آدمی؟ جھٹلا دے، اور لوگوں کو کیا سمجھے؟ حقیر سمجھے۔ ارے یہ مولوی لوگ ہیں، چلے آتے ہیں دوڑے ہوئے، ہے کہ نہیں؟ یہ مدرسے والے ہیں، یہ تحفیظ القرآن والے ہیں، یہ مدرسے والے ہیں۔ مت حقارت کی نگاہ سے دیکھو، اسلام زندہ ہے مدرسوں سے، قرآن زندہ ہے مدرسوں سے، کچھ دین باقی ہے تو مدرسوں سے۔ اور اللہ کی قسم، یہ مدرسے اگر نہیں رہے تو کوئی تراویح پڑھانے والا نہیں ملے گا، یہ مدرسے نہیں رہے تو کوئی جنازہ پڑھانے والا، ہاں، اور اگر یہ مدرسے نہ رہیں تو آپ لوگوں کا وجود بھی نہیں ہوگا۔ کہیں گے اور میرا وجود مدرسے سے، ہمارے وجود سے کیا ہے؟ ظاہر بات ہے مدرسے نہیں رہیں گے تو کوئی عالم نہیں، جب کوئی عالم نہیں تو کون نکاح پڑھائے گا؟ کون نکاح جو نہیں پڑھائے گا تو شادی نہیں ہوگی، شادی نہیں ہوگی، آپ کا وجود کہاں سے ہوگا؟ گویا کہ آپ کا وجود منحصر ہے انہی مدرسوں پر۔ چاہو تو باقی رکھو، چاہو تو مٹا دو۔ حق بات کو جھٹلا دینا اور لوگوں کو اپنے سے حقیر اور کمتر سمجھنا، یہ ہے غرور اور گھمنڈ، اسی کا نام ہے۔ یہ پہلا گناہ ہوا تھا آسمان کے اوپر۔ کیسے؟ کیسے ہوا گناہ؟ قرآن کی آیت دیکھو، ابلیس کہتا کیا ہے؟ انا خیر منہ، انا، بولو بیٹا، انا خیر منہ۔ انا سے مراد ابلیس ہے، اور خیر کے معنی بہتر کے، اور منہوں میں جو ہو کی ضمیر کا مرجع ہے وہ آدم علیہ السلام۔ ہو ضمیر کون ہے مرجع؟ ضمیر کا مرجع آدم علیہ السلام۔ یار نہیں جانتے ہو، عربی پڑھو گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ ہو کی ضمیر جائے گی مذکر کی طرف، ہا کی ضمیر جائے گی مؤنث کی طرف، تثنیہ کی ضمیر مذکر مؤنث کے لیے ایک ہی ہے، ہما ہی آئے گا۔ میں ادھر نہیں جانا چاہتا۔ انا خیر منہ، ابلیس کہتا ہے کہ میں تو آدم سے کیا ہوں؟ بہتر ہوں۔ کیوں صرف آدم کا نام لیا اور کسی کا نام کیوں نہیں لیا؟ کوئی تھا ہی نہیں تو کس کا نام لیتا؟ آدم کے سوا اور کون تھا؟ میں آدم سے بہتر ہوں، میں انسان سے بہتر ہوں۔ ارے میں تو فلاں آدمی سے بہتر ہوں، میں فلاں تاجر سے بہتر ہوں، میں فلاں خاندان سے بہتر ہوں۔ ارے وہ میں خان سے بہتر ہوں، میں پٹھان سے بہتر ہوں، میں انصاری سے بہتر ہوں، میں سید سے بہتر ہوں، میں فلاں سے بہتر ہوں، میں فلاں سے بہتر ہوں۔ چپ رہو۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ سب سے اچھا انسان کون ہے؟ جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، نمازی ہو، مسجدوں کو آباد کرے، وہ اچھا آدمی ہے۔ جو صرف سال بھر میں اللہ میاں اس کو یاد آتے ہیں، بس آ رہا ہے موسم آ رہا ہے، بس ہفتہ 10 دن کے بعد 16-17 تاریخ سے مسجدیں بھر گئیں، بس 1 مہینے کے لیے برساتی میڈک کی طرح ہے، پھر ٹرک ٹونکی ہے، اس کے بعد سب غائب ہو گئے، کسی کا پتہ نہیں۔ اللہ کو یہ منظور نہیں ہے۔ اسلام 1 مہینے کے لیے نہیں، قرآن 1 مہینے کے لیے نہیں، روزہ صرف 1 مہینے کے لیے نہیں ہے۔ ہاں مولانا، روزہ صرف 1 مہینے ہی کے لیے نہیں ہے، ہر سوموار جمعرات کو بھی روزہ رکھو، حدیث میں حکم۔ کون سے دن؟ ارے کون دن؟ اللہ، سوموار اور جمعرات روزہ رکھو۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی دن بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں میرا عمل ایسی حالت میں پیش کیا جائے کہ میں روزے سے رہوں۔ رکھو، صرف رمضان ہی کا روزہ ہے، محرم کا روزہ رکھو 9-10 یا 10-11، ممکن ہو میری رائے سے کسی کو اختلاف ہو، 9-10 یا 10-11، 1 دن پہلے 1 دن بعد محرم کا روزہ رکھو، چلو عید الفطر کا روزہ رکھو، 9 ذی الحجہ کے روزہ رکھو، ایام بیج کے روزے رکھو۔ کون ایام بیج؟ 13، 14، 15، کہاں کہہ رہی ہے کہ مہینہ کا روزہ ہے؟ ہمیشہ روزہ ہے۔ انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، یہی ہے غمت الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، ایک بات میں اور یہاں کہہ دوں گا، آپ کے در کے اوپر کوئی فقیر آ جائے، مانگنے والا آ جائے، بال الفاظ دیگر میں یہ بھی کہہ دوں
جمعیت الشبان المسلمین تحفظ القرآن کے ذمہ داران آپ کے ہاں پہنچ جاؤں، بچوں کے لیے دستار خریدنا ہے، انعامات دینا ہے کہ بھائی کچھ تعاون کر دیجئے آپ کیا؟ ارے چلو چلو مولوی صاحب، مانگنے والے بہت آتے ہیں، جائیے یہاں سے۔ خبردار، یہ حقیر سمجھنا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا، مانگنے والا، چندہ کرنے والا، مدرسہ چلانے والا، حفاظ کی خدمت کرنے والا، ان کے سینوں میں قرآن محفوظ کرنے والے اگر آپ کے یہاں آ جاویں تو انہیں ڈانٹو پھٹکارو نہیں۔ انا خیر منہ، کیسے انا خیر منہ؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے نا؟ میں آگ ہوں، آگ اوپر جاتی ہے بیٹا، یاد کر لینا۔ آگ کے شعلے کہاں جاتے ہیں؟ آسمان کی طرف، اور مٹی کتنا بھی اوپر پھینک دو کہاں آئے گی وہ مٹی؟ بولو، زمین پر آئے گی۔ ہمارے اندر علویت مرتبت ہے اور مٹی کے اندر سفلیت ہے، سطحیت ہے، میں بہتر ہوں انسان سے۔ اللہ نے کہا اچھا اتنا اونچا تمہارا دماغ ہو گیا ہے، چلو۔ اللہ نے کہہ دیا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، لیجئے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، بھاگ یہاں سے مردود کہیں کے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ہو گیا؟ اللہ کو کہ بندے کو سجدہ نہیں کیا، آدم کو سجدہ نہیں کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نکال دیا اپنے یہاں سے، بھاگ جائے یہاں سے تو مردود ہے۔ اسی لیے جب آپ قرآن شروع کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہو لڑکے؟ بتاؤ تو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ مردود شیطان سے تو ہمیں بچا لے، اے اللہ مردود شب فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ۔ اور اللہ نے کیا کہہ دیا؟ اور دیکھیے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اللہ اکبر۔ میری بات نہیں مانی، ہمارے آسمان سے ہماری جنت سے بھاگ جا، میری بات نہیں مانی، تیرے اوپر لعنت ہے قیامت تک۔ ایک تو لعنت 2 دن 3 دن 4 دن 1 مہینہ 2 مہینہ 1.5 مہینہ 15 دن، لیکن تیرے اوپر لعنت کب تک؟ الی یوم الدین۔ بدلے، دین مانے بدلہ یار، دین کے معنی بدلے کے آتے ہیں، بدلہ کے دن قیامت تک تیرے اوپر لعنت۔ شیطان نے کہا، یعنی ابلیس نے کہا ٹھیک ہے اللہ میاں آپ نے جو فیصلہ کیا ہی ہے، لیکن رب انظرنی الی یوم یبعثون۔ شیطان دعا کر رہا ہے۔ کون دعا کر رہا ہے؟ بولو، شیطان۔ کس سے دعا کر رہا ہے؟ دعا کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ سے۔ شیطان اللہ سے دعا کر رہا ہے۔ کیا دعا کر رہا ہے؟ رب انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک تو مجھے زندگی دے دے۔ اللہ اکبر۔ آج بھی ابلیس وہ زندہ ہے جس نے آدم کو سجدہ بولو نہیں کیا تھا، آج بھی زندہ ہے۔ اے اللہ قیامت تک مجھے زندگی دے دے۔ جناتوں میں سب سے لمبی عمر اسی کی ہے۔ آپ اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، جا میں نے تجھے مہلت دے دی۔ کب تک مہلت؟ قیامت آنے تک۔ اب ایک بات سنو اللہ والو، کیا نام بیٹا تم؟ ہاں مصباح الرحمن، مصباح اللغات نہیں نا، ہے مصباح الرحمن، غور سے سن لو۔ کس نے دعا کی؟ بولو بولو بیٹا، کس نے دعا کی؟ ارے بول دو بھیا، شرم آ رہی بولنے میں، کوئی نکاح پڑھا رہا ہوں کیا؟ کس نے دعا مانگی؟ کس سے دعا مانگی؟ اور اللہ نے دعا قبول کر لی۔ حاضرین مسجد، دینی ملی بھائیوں، جب اللہ شیطان کی دعا قبول کر لیتا ہے تو کیا اگر ہم دعا کریں گے تو اللہ قبول نہیں کرے گا؟ اس سے زیادہ رحم و کرم والی آیت میرے نزدیک نہیں ہے۔
اے اللہ قیامت تک زندگی دے دے۔ اللہ کہتا ہے جا تجھے میں نے قیامت تک زندگی دے دی۔ ابلیس نے دعا کی، جس نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ اللہ جب ابلیس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اٹھاؤ دعا بیٹے، ہاتھ اٹھا دو اللہ کے سامنے، اے اللہ علم نافع عطا فرما، اے اللہ ہمارے اس حفظ کو میرے سینوں میں محفوظ رکھ، اے اللہ بچے کو شفا دے دے، اے اللہ معاشی بدحالی ہے دور کر دے، اے اللہ بیمار ہو ہماری بیماریوں کو دور کر دے۔ تو جب ابلیس کی دعا اللہ سن رہا ہے تو کہہ یہ رہا تھا کہ جب اللہ کی نافرمانی کی ابلیس نے، گناہ کا کام کیا ابلیس نے، تو پہلا تو یہ کہ آسمان سے بھگا دیا گیا، دوسرا اللہ کی لعنت ہوئی، تیسرا مردود قرار پایا، چوتھا متغبر اور گھمنڈی قرار پایا۔ اس لیے دوستو پاپ کرو گے تو اس کا وبال اپنے اوپر آئے گا۔ وَمَنْ عَصَىٰ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ شیطان نے کیا کہا تھا؟ انا خیر من، چھوڑ دو انا، چاہے عبدالشکور ہو یا کوئی آدمی ہو یا کوئی آدمی ہو، میں کیا، میں کس چیز کے اوپر؟ میں صحت پر دیکھ لو 90 کلو سے کہاں چلا گیا، 68 کلو، صحت پر ہے غرور۔ مال پر کتنے مالدار ہیں آج ریلیف کی روٹی کھا رہے ہیں، کس پر آنا؟ کس پر؟ گھر کے اوپر زلزلہ آ گیا، تہس نہس ہو گیا، کس پر آنا؟ آنکھ کی بینائی کے اوپر موتیا بند ہو گیا، کس پر آنا ہے؟ ہاتھ پیر کی طاقت کے اوپر فالج مار دیا، کس پر آنا؟ خوبصورتی کے اوپر آنا ہے، 40 سال بیتتے بیتتے جھرری پڑ گئی، کس چیز کے اوپر آنا؟ تجارت کے اوپر آنا؟ نہیں دیکھا آپ نے، لگ گئی آگ، پورا جل کر کے سب سوہا، کس کے اوپر آنا ہے؟ نہیں، انا انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ انا خیر منہ، ہلاک ہو گیا۔ فرعون نے کیا کہا؟ بولو اللہ والو، انا ربکم الاعلی، برباد ہو گیا۔ لہذا تواضع اور انکساری اختیار کرو، چھوٹے بن کر کے رہو گے اللہ بلند کر دے گا، اگر کیا کرو گے؟ بڑے بن کر کے رہو گے تو اللہ نیچا کر دے گا، کبھی نہیں ایسا۔ چلیے زیادہ وقت بھی نہیں ہے، بس تھوڑی سی بات ہے۔ اس مسجد میں جمعہ بھی ہوتا ہے الحمدللہ۔ خطیب کون ہے؟ بابو عبداللہ ہیں یا حافظ نثار صاحب ہیں یا اور کوئی بھی ہو؟ شیخ جنید صاحب، ہاں تو مکے سے آئیں گے، جمعہ پڑھا کے چلے جائیں گے؟ کیا بتائیں، کوئی نائب ہے بہرحال۔ اللہ اکبر۔ جمعہ کی نماز ہوئی، خطبہ ہوا، سب کچھ ہوا۔ جمعہ کے دن آپ ذرا سا ایک چیز کا جائزہ لیتے رہیں۔ کچھ ایسے لوگ ملیں گے جمعہ کے دن جو سب سے آخر میں آئیں گے۔ کب؟ جب تک خطبہ چل رہا ہے، چلو بھائی، ارے ابھی تو ٹیپ چل رہا ہے، ابھی چلیں گے۔ جب آخر میں وہ آیتیں پڑھنے لگا، ہاں اب ہے نا خطبہ بند ہو گیا، تب وہ مسجد کے اندر آئیں گے۔ خیر، نماز پڑھی 2 رکعت امام کے ساتھ۔ جہاں امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کئی % نکل کر کے بھاگ جاتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھوں گا، 80%۔ ہو سکتا ہے اس مسجد میں نہ ہو، اللہ خیر کیا ہو اس مسجد کے ساتھ۔ میں تو اپنی مسجد کے بارے میں بتاتا ہوں، اور آج سے نہیں، پہلے تو بہت کم تھا، ادھر سب سے زیادہ ہو گیا۔ 75 76 80 85 90 تک کم تھا۔ لوگ نماز ختم ہوتی تھی سنت پڑھتے تھے، یا اگر مسجد میں نہیں پڑھا تو جا کے گھر میں پڑھتے تھے، لیکن بھاگتے تھے نہیں تھے سلام پھیرنے کے بعد۔ آج بھاگتے ہیں لوگ کہ نہیں بھاگتے ہیں؟ بولو بابو یہاں جمعہ کون پڑھتا ہے؟ ابھی کہے گا مولوی صاحب پوچھ رہے ہیں، کہیں گے تم بھاگتے ہو کہ نہیں بھاگتے ہو؟ پکڑ جائے گا وہ۔ بھاگ جاتے ہیں لوگ،
اچھا جب پوچھو اے بیٹا نماز پڑھ کے جا، ارے مولوی صاحب سنت ہی تو ہے۔ کیا چیز؟ ارے بولو بھائی کیا کہتا؟ ہاں سنت ہی تو ہے، سنت ہی ہے۔ نبی نے اس سنت کو عصر کے بعد پڑھی ہے۔ بخاری شریف کتاب المغازی وفد عبد القیس کا جہاں تذکرہ موجود ہے، ظہر کے بعد کی 2 رکعت چھوٹ گئی تھی، آپ نے عصر کے بعد پڑھی۔ سنت ہی تو ہے۔ سنت کو کیا سمجھتے ہو؟ اللہ سیدھا کر دیتا ہے بڑے آسانی سے، بڑے آسانی سے اللہ سیدھا کر دیتا ہے۔ سنت ہے دائنے ہاتھ سے کھانا، بولو سنت ہے کہ فرض ہے؟ بولو، ارے بولو اللہ والو، کس ہاتھ سے کھاتے ہو؟ ہاں بائیں ہاتھ سے، دیکھو بولو۔ ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک ہے۔ جانتے ہو بائیں ہاتھ سے کون کھاتا ہے؟ بولو بولو، بائیں ہاتھ سے کون کھاتا ہے؟ آئے یہ بیٹھا ہوا دیکھ لو۔ ہاں کہہ رہا میں بائیں ہاتھ سے کھاتا ہوں، تو بائیں ہاتھ سے کون کھاتا ہے؟ شیطان کھاتا ہے۔ وہ کہہ رہا میں بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہوں، تو کون ہوا؟ بولو۔ ہر آدمی مل جائیں گے آپ کو ایسے لوگ۔ دائنے ہاتھ سے کھانا سنت، اور بائیں ہاتھ سے کام کرنے والوں ایسا نہ ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیرے ہاتھ کو سیدھا کر دے۔ چلیے، آپ کے وقت میں ایک صاحب ہیں جو آپ کے سامنے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ مولوی صاحب حدیث کے الفاظ اور حوالے کے اندر پوری تقریر ختم ہو جاتی ہے۔ کھانا کھا رہے ہیں، کس ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے؟ بائیں ہاتھ سے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ دائنے ہاتھ سے کھا۔ فقال لا استطيع فقال ما استطعت فما رفعها الى فيه حتى مات۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داہنے سے ہاتھ سے کھا۔ کہا میں داہنے ہاتھ سے نے، بچپن سے تو بائیں سے کھایا ہے۔ ہاں اب ایک بات اور کہہ دوں، بچپن سے تو بائیں ہی سے لکھا ہے، اب داہنے سے کیسے لکھوں؟ ہمارے یہاں 250-300 بچوں میں 5-6 بچے ایسے ہیں جو بائیں ہاتھ سے لکھتے ہیں۔ نہیں استطاعت رکھتا، میں دائنے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ آپ نے فرمایا نہیں تو طاقت رکھے گا، قسم ہے وحدہ لا شریک کی، بائیں ہاتھ سے کھانے والوں، شیطان کے چیلے، شیطان کے بندے، شیطان کی اولاد، مر گیا، روح نکل گئی، لیکن کبھی بھی اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے منہ تک نہیں لے جا سکا۔ سنت ہی تو ہے، بھاگ جاؤ چھوڑ کر کے، سنت ہی تو ہے، کبھی مت کرو۔ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید۔ اچھا کرو گے اچھا ملے گا۔ چلو زیادہ ہم اور نہیں لے جائیں گے آپ کو۔ مسلم شریف کی ایک حدیث، معروف حدیث، جلد ثانی، صفحہ نہیں بتا سکتا میں، مجھے نہیں یاد، لیکن 110% یقین ہے کہ حدیث میں نے پڑھی ہے اور پڑھائی۔ کان رجلا ببنی نجار، یہودیوں میں سے ایک آدمی جس کا تعلق قبیلے بنو نجار سے تھا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جب اس نے باتیں سنی اور خبر سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا۔ سن لو غور سے، آپ کے خدمت میں حاضر ہوا، آپ کی باتوں سے متاثر ہوا، اور اتنا زیادہ متاثر ہوا کہ اس نے آپ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لیا، ایمان لے آیا، مسلمان بن گیا، نیک مسلمان بنا، مخلص مسلمان بنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنے دربار میں اپنا منشی بنا لیا، اور قرآن کی کتابت بھی کاتبان وحی کے اندر اس کا شمار ہونے لگا۔ وحی آسمان سے آتی، بیٹھ کر کے لکھتا تھا، کئی صورتیں اس نے لکھ ڈالی، لیکن بائیں ہاتھ سے کھانے والے ہر جگہ موجود رہتے، وہاں بھی شیطان موجود تھا، وہاں بھی شیطان موجود، ہمارے ساتھ بھی شیطان موجود، ہاں ہمارے ساتھ بھی موجود، حتیٰ کہ نبی کے ساتھ بھی شیطان موجود، لیکن اتنا ہے کہ وہ نبی کے ہاتھوں مسلمان ہو گیا ہے، ان کو نہیں بہکا سکتا۔ ہمارے ساتھ بھی شیطان موجود، نیکی کرو، سمجھ لو کہ فرشتے نے یہ بات اس بات پر ابھارا ہے، برائی کرو، شیطان نے کیا ہے، ہمارے ساتھ بھی شیطان موجود۔
اس کے ساتھ بھی شیطان لگے بہکاتے یہاں تک بات پہنچ گئی کہ مرتد ہو گیا۔ مرتد نہیں جانتے؟ بولو بھائی، مرتد نہیں جانتے بیٹا؟ میں بتا دیتا ہوں۔ اسلام کا کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آیا، حافظ قرآن بن گیا، ہے نا؟ قادیانیوں نے اٹھا کر کے 3 لاکھ روپیہ دے دیا، قادیانی بن گیا۔ یہی ہے مرتد ہونے والا، یہی ہے مرتد ہونا۔ دین سے پھر گیا، اسلام سے پھر گیا، قرآن سے پھر گیا، نبی سے پھر گیا، حدیث سے پھر گیا، سیدھے راستے سے پھر گیا، صراط مستقیم سے پھر گیا۔ وہ آدمی جو مسلمان ہو چکا تھا بھاگ گیا اور جا کے اپنے قبیلے والوں سے مل گیا۔ قبیلے والے بڑے خوش ہوئے کہ ہمارا آدمی مسلم ہو گیا تھا، آ کر کے ہم سے مل گیا۔ جب آ کر کے ہم سے مل گیا، صبح کا بھولا ہوا شام کو واپس آ جائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے۔ بڑا استقبال کیا اور اس کو سراغوں پر بیٹھایا، بڑی عزت دی، اس کو گھر بار دیا، دولت دیا۔ وَمَا لَبِثَ أَن قَلِيلًا أَن مَاتَ، ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، ملک الموت آ گئے۔ کون آ گیا؟ ملک الموت، ملک الموت، موت کا فرشتہ۔ اس میں کون ہے جس کے پاس موت کا فرشتہ نہیں آئے گا؟ بتاؤ تو ہاتھ اٹھا دے۔ کوئی ہے کہ موت کا فرشتہ اس کے پاس نہیں آئے گا؟ ہے کوئی بیٹا دنیا میں؟ کل من علیہا فان، کل من علیہا فان، کل شیء ہالک الا، کوئی نہیں باقی بچے گا۔ سب کے پاس فرشتہ آئے گا، ہمارے پاس بھی آئے گا، نبی کے پاس بھی آیا، ولی کے پاس آیا، کتب کے پاس آیا، غوث کے پاس آیا، سب کے پاس آگے آیا جائے گا فرشتہ، وہ کوئی نہیں بچ سکے گا۔ منہا خلقناکم، منہا بولو پڑھو، منہا خلقناکم وفیہا ومنہا، اللہ اکبر، مٹی سے پیدا کیا، مٹی میں لوٹائے گا، مٹی سے نکالے گا، کوئی نہیں بچے گا۔ آ گیا ملک الموت، مر گیا وہ آدمی جو مرتد ہو گیا تھا۔ اس کے قوم کے لوگوں نے، نصرانیوں نے نہلایا دھلایا، کفن پہنایا، قبر کھودی، قبرستان میں جا کر کے اس کو دفن کر دیا، تختہ لگایا، ساری چیزیں کی، ٹھیک کرنے کے بعد واپس چلے آئے۔ یہ روایت بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم شریف میں موجود ہے، دونوں جگہ نگاہ سے آپ کو گزرے گی۔ دفن کر دیا اس کو، دفن کرنے کے بعد واپس چلے آئے۔ صبح دیکھتے ہیں تو اس آدمی کی لاش باہر پڑی ہوئی ہے۔ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا ومن یعمل سوءا یجزا بہ، جیسی کرنی ویسی۔ ببول کی کھیتی کیا ہے نا، جاؤ ہم کھاؤ۔ کٹہل کا درخت لگایا ہے، انگور ملے گا۔ ببول کا درخت لگایا ہے، آم ملے گا۔ قبر نے اٹھا کر کے باہر پھینک دیا۔ سرکشی کرو گے، گناہ کرو گے، پاپ کرو گے، اللہ کی نافرمانی کرو گے، نبی کی بات نہیں مانو گے، رسول کی بات نہیں مانو گے، تو یہ زمین نہ آپ کی ہے نہ میری ہے، زمین اللہ کی ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، لہ ملک السماوات والارض۔ زمین کی بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں، آسمان کی بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں، زمین کا خالق اللہ ہے۔ چاہے تو یہ زمین اپنے اندر آپ کو رکھ لے اور چاہے تو باہر پھینک دے، لاش باہر۔ مت کودو پھاندو، نہ نہ نہ، مت کودو پھاندو۔ ومن اساء فعلیہا، برا کام کرے گا اس کی سزا اس کو مل کر کے رہے گی، اللہ یہ کہ آدمی توبہ کر لے، اللہ کے سامنے رو لے، گر گڑا لے۔ صبح صبح آ کر کے اس کے قوم کے لوگوں نے دیکھا تو کیا کہنے کیا لگے، اچھا یہ چونکہ مسلمان ہو چکا تھا، پھر مرتد ہو گیا، اسلام کو چھوڑ دیا، اسلام سے برگشتہ ہو گیا، اس لیے مسلمانوں نے اس کی لاش کھود کر کے باہر کر دی ہے۔ ظاہر بات، آدمی اپنی غلطی کہاں جلدی تسلیم کرتا ہے۔ آج کل کا دور کون سا دور ہے؟ وہ دور ہے جب آدمی اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا۔ ہے کوئی تیار؟ کوئی اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا۔
اور ہر آدمی یہی چاہتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے، بس پتھر کی لکیر ہے۔ خیر، پھر ان لوگوں نے قبر کو کھودا، مٹی کو جھاڑا، پھر اس کا کفن وغیرہ درست کیا، اندر اس کو دفن کر دیا، تختہ لگا دیا، مٹی دے دیا، چلے گئے۔ دوسرے دن لاش باہر، پھر وہی خیال، الزام مسلمانوں پر۔ قبر جھاڑی گئی، صاف کیا گیا، تختہ ہٹایا گیا، لاش کو رکھا گیا، دفن کر دیا گیا، گھر واپس گئے، تیسرے دن بھی لاش باہر۔ اللہ والو، ڈرو اس زمین سے، ڈرو اللہ سے جس نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا ہے، اس کی نافرمانی سے بچو۔ لیکن اے میرے پروردگارا، تو کتنا بڑا رحیم ہے، تو کتنا بڑا کریم ہے، تو کتنا بڑا ستار اور غفار ہے۔ شیخ، جب ہم ایک پاپ کرتے ہیں تو میرا مولا میرے اوپر 5 احسانات کرتا ہے۔ 5 کیا، 3 احسان کرتا ہے۔ ایک پاپ کیا، 3 احسان کیا میرے اوپر مولا نے۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم آپ کی نافرمانی کر دیں، فوراً لٹا اور ڈنڈا اور لاٹھی مار کر کے آپ بھگا دیں گے، لیکن اللہ کا بندہ جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ 3 احسان کرتا ہے۔ نمبر 1، روزی نہیں بند کرتا۔ نہیں سمجھ میں بات آئی؟ روزی نہیں بند کرتا، نہ 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 نہ۔ آپ کا ملازم غیر حاضرہ ہو جاوے، تنخواہ کٹے گی، کٹ جائے گی۔ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، مان لیجئے عشاء کی نماز نہیں پڑھی، فجر کی نماز نہیں پڑھی، کسی کو گالی دے دیا، کسی کو تھپڑ مار دیا، کسی کی چوری کر لی، تو کیا اللہ روزی بند کرتا ہے؟ نہ، اللہ پہلا احسان روزی نہیں بند کیا۔ دوسرا احسان، اللہ فوراً گرفت نہیں کرتا، فوراً پکڑ نہیں لیتا۔ تیسرا احسان، غور سے سن لیجئے، اللہ ہمیں بے عزت نہیں کرتا، کسی سے کہنے نہیں جاتا۔ ہم کسی کی برائی سن لیں، ابھی سنیں، ابھی دیکھیں، ابھی 2 سیکنڈ کے اندر مئو خبر پہنچ جائے گی۔ کسی کو کوئی غلطی کرتے ہوئے دیکھا، فوراً کلک کیا، سعودیہ خبر پہنچ گئی، میں نے چوری کی، میں نے بدکاری کی، میں نے گناہ کیا، میں نے پاپ کیا، لیکن اللہ نے نہ روزی بند کی، اللہ نے نہ فوراً گرفت کیا، نہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہیں ہماری بے عزتی کی کسی سے کہنے نہیں دیا۔ اتنا بڑا رحیم و کریم ہے، لیکن یاد کر لینا، جب سر سے پانی اونچا ہو جاتا ہے تو ظاہر بات ہے انسان کا ڈوبنا لازمی ہے۔ تو دوستو اور بزرگوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عقل و شعور دیا ہے۔ باتیں تو بہت لمبی چوڑی ہیں، ہمیں سفر بھی کرنا ہے، صبح ڈیوٹی بھی دینی ہے، امتحان بھی چل رہا ہے، اور ابھی ہمارے اور مہمان باقی بھی ہیں، اور رات کے بیشتر حصہ گزر چکا ہے، 12 سے زیادہ ہو رہے ہیں۔ میں نے جو بات کہی ہے کہ دیکھو، اچھا کرو گے اچھا ملے گا، برا کرو گے برا ملے گا۔ مسکرا کے استقبال کرو گے، لوگ مسکرا کے استقبال کریں گے، ہے نا؟ منہ بنا کر کے استقبال کرو گے تو لوگ منہ بنا کر کے استقبال کریں گے۔ نیکی کرو گے نیکی کیا جائے گا، دعا دو گے دعا ملے گی، گالی دو گے گالی ملے گی۔ یہ دنیا کا طریقہ ہے، لہذا اللہ ہمیں اپنے صحیح دین کے اوپر قائم رکھے، اپنے نبی کی اطاعت اور فرما برداری کا ہمیں گرویدہ بنائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اعمال بد کو معاف فرمائے اور اعمال صالحہ کی ہمیں اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔